قرآن مقدس میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور جو لوگ اپنے سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ جس دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اس سے ان کے پہلوؤں، پیشانیوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے کہ جسے تم دنیا میں بہت زیادہ پیار کرتے تھے، لو اب اس مال کا تم مزہ چکھو۔ دیکھیں آپ حضرات کہ قرآن میں واضح طور پر ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ جو اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں مال عطا فرمایا، اللہ کا فضل ہوا ان لوگوں پر کہ انہیں اللہ نے مال عطا فرمایا، لیکن وہ اسی مال سے پیار کر بیٹھے، محبت کر بیٹھے اور اللہ کی راہ میں اس مال کو انہوں نے خرچ نہیں کیا اور اپنے پاس اسے جمع کر کے رکھا۔ صاحب نصاب ہونے کے بعد میں بھی انہوں نے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، تو قرآن کہہ رہا ہے فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ پھر اسی مال سے انہیں سزا دی جائے گی، جہنم کی آگ میں تپانے کے بعد میں اسی مال کا مزہ انہیں چکھایا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مال و دولت کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے پہلو اور پیٹھ جہنم کے سخت گرم پتھروں سے داغی جائیں گی اور اس کا جسم وسیع کر دیا جائے گا، اور جب کبھی اس کی حرارت کم ہوگی نا تو اس کو اور بڑھا دیا جائے گا، اور ایک دن اسے ایسا لگے گا جیسے 50,000 سال کا دن ہے۔ اتنی سختیاں ہوں گی اس کے ساتھ میں، اتنے سخت عذاب میں وہ مبتلا ہوگا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر کہ جو نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، اور بظاہر اگر دیکھا جائے تو وہ حج بھی ایک نہیں کئی حج ادا کر لیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اور دیگر نیک کاموں کو بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں اپنے مال سے نا اتنا پیار ہوتا ہے، اتنی محبت ہوتی ہے نا اپنے مال سے، کبھی راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے، جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور انہیں پتہ نہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والے پر اور زکوٰۃ کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ تو ایمان سے خارج ہے، کیونکہ ان 5 فرائض میں سے اگر کسی نے ایک کا بھی انکار کر دیا تو اس کا ایمان سے پھر کیا لینا دینا ہے۔ اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، آپ پر فرض ہے زکوٰۃ، لیکن ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے کہ جو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان کے نا جملے یہ ہوتے ہیں کہ یار یہ مولویوں نے اپنے کھانے پینے کا جگاڑ کر رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کو مولویوں کا اور عالموں کا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ اپنی آخرت کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا۔ شکریہ ادا کریں، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ اتنا علم نہیں رکھتے، اور عالموں کا شکریہ ادا کریں، اپنے مفتیان کرام کا شکریہ ادا کریں کہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، احادیث مبارکہ میں کیا آیا ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں، پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کریں تو آپ کی دنیا و آخرت کامیاب ہو جائیں گی۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر رکھا ہے، ماشاء اللہ رب العالمین۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، بلکہ یاد رکھنا کہ جو ایسا کرے گا تو قرآن کی آیت یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، اپنے سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں، اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو فقیر ہوں گے نا وہ مالداروں کے لیے ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ جو فقیر ہوں گے، جو غریب ہوں گے، وہ مالداروں کے لیے، اغنیاء کے لیے ہلاکت کا سبب بنیں گے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ یہ انہوں نے ہمارا
حق مارا ہے، ہمارے حقوق انہوں نے مارے ہیں مالداروں نے، تو میرا رب ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندو، میرے عزت و جلال کی قسم، غریبوں سے، فقیروں سے میرا رب ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندو، میرے عزت و جلال کی قسم، آج میں تمہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرماؤں گا، اور یہ جو اغنیاء ہیں، جو مالدار ہیں، جنہوں نے حقوق کو مارا ہے تمہارے، انہیں اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اغنیاء کے مال میں سائل اور فقیر کا ایک معین حق ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ایسا نہیں کہ کسی مولوی نے، کسی عالم نے اپنے گھر سے لا کر کے یہ آیت بنا دی اور آپ کے سامنے پیش کر دی، نہیں میرے عزیزو، یہ قرآن ہم سے بتا رہا ہے، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ مالداروں کے مال میں غریبوں کا، فقیروں کا ایک معین حق ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، اور اگر اس حق کو ہم ادا نہیں کریں گے، غریبوں کے حقوق کو ہم نے ادا نہیں کیا، تو دیکھیں میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ مالداروں کو حق یہ بنتا ہے کہ وہ غریبوں کے حقوق جو ان کے اوپر ہیں وہ ادا کریں، ورنہ وہ ان کے لیے قیامت کے دن ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کی رات آپ گزرے نا، تو میرے آقا نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنے آگے پیچھے چھیتڑے لگائے ہوئے تھے، اور وہ بدبودار گھاس کو اس طریقے سے کھاتے تھے جیسے جانور کھاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں اس عذاب میں کیوں مبتلا ہیں؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو مال تو عطا فرمایا تھا، لیکن کبھی انہوں نے اپنے مال میں سے صدقہ زکوٰۃ ادا نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مال عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن کبھی انہوں نے اپنے مال میں سے کچھ نہیں دیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ آج اس عذاب میں مبتلا ہیں، اور ان پر ظلم رب نے نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العزت کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ کوئی یہ سوچے نا کہ یار مجھے پریشانی میں مبتلا ہو گیا، کیا مطلب کچھ لوگ ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کا ایمان سے وہ خارج ہی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیشہ جب بھی رات کو سوئیں نا تو کلمہ طیبہ پڑھ کر کے آپ سویا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دن میں کوئی ایسا کلمہ یا کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسے الفاظ ہماری زبان سے نکل گئے ہوں جس کی بنیاد پر ہم ایمان سے خارج ہوں گے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں یار ہمارا ہی گھر ملا پریشانی کے لیے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ہم اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ جب ہمیں شریعت نے بتا دیا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، تم پر یہ فرض ہے، تو اگر ہم ان کی ادائیگی نہیں کریں گے تو ہم نے خود ظلم کیا نا اپنی جانوں پر۔ تو جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرے گا اس کے لیے اور بہت ساری وعیدیں آئی ہیں۔ جو زکوٰۃ کی جس نے فرضیت کا انکار کر دیا وہ تو ایمان سے خارج ہے، لیکن جو زکوٰۃ جس کے اوپر صاحب نصاب ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ ادا نہیں کرے گا تو وہ سخت گناہگار ہے اور عذاب جہنم